آمین۔ آپ سب کو جو یہاں موجود ہیں اور ان سب کو بھی جو یہاں موجود نہیں اور فضائی رابطوں کے ذریعے ہماری مجلس میں شامل ہیں، اور ان سب کو بھی جو ان دونوں میں موجود نہیں، دونوں مجالس میں، لیکن ان تک یہ پیغام بالآخر پہنچیں گے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام جماعت یو کے کی طرف سے اور پھر تمام عالمگیر جماعت احمدیہ کی طرف سے عید مبارک کا پیغام تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ عید آپ سب کے لیے مبارک کرے، اور یہ قربانیوں کی عید ایسی قربانیوں کی عید بنے جو مقبول قربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ تمام بنی نوع انسان کے دکھ اس طرح بانٹیں کہ دکھوں کو رحمتوں اور نعمتوں میں تبدیل کر کے اپنی دعاؤں اور پاک نیک کوششوں کی برکت سے انہیں واپس پہنچائیں، اور یہ عید قربانیوں کی عید ان معنوں میں بھی بن جائے کہ دنیا کی مظلوم قومیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی مقبول دعاؤں، ہماری مقبول دعاؤں کا فیض سب کو پہنچے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو ذہن نشین رکھیں۔ عید تو اب آ کے گزر جانے والی ہے، مگر یہ جہاد اور یہ کوششیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ نہ گزر جائیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری ہر عید پہلی عید سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے، اگرچہ موسم کی پیشگوئیاں تو کچھ مختلف تھیں، مگر بارش ہو رہی ہے، اور یہاں جو عید کے بعد مختلف مجالس لگا کرتی تھیں ان میں کچھ دقت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کھانا پکا کے آئے ہوں اور موٹروں میں بیٹھ کر وہ یہیں کھانا کھائیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باربیکیو یعنی گوشت کو آگ پر بھون کر کباب بنانے کا انتظام کر کے آئے ہوں گے، ان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ تو میں نے اپنی دعا میں یہ بھی دعا کر لی تھی ساتھ، حولینا ولا علینا، کہ اللہ ارد گرد بے شک برسا، ہم پر نہ اب برسا۔ تو خدا کرے یہ دعا بھی مقبول ہو، کچھ دیر تک موسم کھل جائے، اور وہ لوگ جو شوق سے اس عید کو خاص انداز میں منانے کے لیے یہاں آتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں، مختلف احمدی خاندان اپنی اپنی جگہ اڈے لگا لیتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر وہ کچھ چیزیں بناتے اور پھر ایک بہت ہی پیارے ماحول میں مل کر اس عید کی خوشیاں مناتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک نصیحت یاد رکھیں کہ ایسے مواقع پر یہ تو ممکن نہیں کہ سخت پردے ہوں، لیکن حیا کو قائم رکھا جا سکتا ہے، اور حیا پردے کی روح ہے۔ ایسی مجالس کے پاس سے جب گزریں تو نظری نیچے کر کے گزریں۔ پردہ کرنا صرف خواتین کا کام نہیں، مردوں کا بھی بدرجہ اولا کام ہے، وہ بھی اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ ہم ہر دفعہ عورتوں کو حیا کا کہتے ہیں، مردوں کو گویا کہ حیا سے کلیتاً چھٹی ہو گئی ہے، اور پردے کا سب سے بڑا نقصان مردوں کو پہنچتا ہے بے پردگی کا، اور سب سے زیادہ ذمہ داری حیا کی اس لحاظ سے مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی نظریں بچائیں، کچھ خواتین حیا کی کوشش کریں، جس حد تک ظاہری طور پر اس کو نبھا سکتے ہیں، تو دونوں طرف سے جب اس طرح کی حیا ہوگی تو پھر ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں۔ اس پر مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک ہمارے ہاں کالا باغ کی طرف بہت بڑے ڈاکو تھے، غالباً محمد خان نام تھا، اور بہت ان کی دہشت تھی علاقے میں۔ ان کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا، اور اعلان تھا کہ جو دیکھے چاہے اس کو گولی مار دے، کوئی اس کا جرم نہیں ہوگا، اور جو پکڑے گا اس کو لاکھوں کا انعام ملے گا۔ تو ہمارے ایک احمدی معزز جو اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے اور محمد خان کو جانتے تھے، وہ ایک دفعہ ایک قصبے میں گھوم پھر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ محمد خان سامنے سے کھلے بندوں آ رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں، اور عام اس شہر میں پھر رہا ہے، یہ اشتہار بھی لگے ہوئے ہیں اور محمد خان بھی پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے محمد خان نے اس کو جھک کر سلام کیا۔ ڈاکوؤں میں بھی کچھ نیکی کا احترام پایا جاتا تھا کسی زمانے میں، اب تو ڈاکو پکڑنے والوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ تو محمد خان صاحب سے جب انہوں نے ان کے سلام کو قبول کر کے بات کی تو کہا کہ محمد خان، مجھے تعجب ہے، یہ دیکھو اتنے اشتہار لگے ہوئے ہیں،
मैं जानता हूं तुम्हारा रोब है, लोग तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन थानेदार भी तो कभी इन्हीं गलियों में घूमता है, अगर उससे आमना सामना हो गया तो क्या करोगे? उसने कहा जनाब आप नहीं जानते, मेरी आंखों में भी बड़ी शर्म है, थानेदार की आंखों में भी बड़ी शर्म है। कोई बेहया थानेदार नहीं है यहाँ। जब मैं उसे देखता हूं तो शर्म से आंखें नीची कर लेता हूं, वो मुझे देखता है तो शर्म से आंखें नीची कर लेता है। तो कम से कम उतनी शर्म तो करे जितनी मोहम्मद खां में थी। और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसाफिर के मुतालिक मुसाफिर नहीं आज नहीं। बड़ी ईद जो है उसकी रिवायात में मुसाफिर दाखिल नहीं है। मुझे बचपन से याद है, हमें दूसरे मौलवी को मुसाफिर किया करते थे तो छोटी ईद पर किया करते थे, बड़ी ईद पर नहीं। और इसके पीछे रूह ये है कि ईद के बाद कुर्बानियाँ देनी होती हैं और दूसरे ऐसे मुसाफिर होते हैं बड़ी ईद के बाद, और बाद में नाश्ता भी नहीं किया होता जिन्होंने कुर्बानी देनी है, इसलिए मुसाफा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद लेडीज